بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، دنیا نے اپنے آپ کو خود آگ لگا دی ہے۔ رات گئے کافی زیادہ تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا حملہ، جس کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے۔ اس کی کیا خبر ہے؟ دوسری جانب دنیا کے اپنے ہی لوگ اب اس کے اندر پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جو کہ امریکن ویڈیو کلپ ہے۔ وہاں پر ایک سیکریٹری وزیر خزانہ، انہیں ایک انٹرویو سے اٹھایا جاتا ہے، دوبارہ انٹرویو میں واپس آتے ہیں، لیکن واپس آنے کے بعد ان کے لہجے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کے لہجے کے اندر جو ہے شدید تناؤ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی خبر سنی ہے کہ جس کے بعد ان کی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس سے لگ رہا ہے کہ دنیا کے وہ طاقتور جنہوں نے سمجھا تھا کہ جنگ چھیڑنا بہت آسان ہے اور ہم جنگ جیت جائیں گے، وہ جنگ چھیڑ کے اس دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ گئے ہیں۔ نظیر، اس کے علاوہ دنیا چیخ رہی ہے۔ وہ لوگ جن کو شعور ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ چیخ رہے ہیں۔ نہ صرف باہر کی دنیا سے بلکہ پاکستان کے اندر سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان مسلم نواز کی، ان کا ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام جو ہے ان کی اپنی حکومت کے لیے ہے، طاقتوروں کے لیے، کس کے لیے؟ وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بہت ہو گیا، جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ بڑی تنبیہ اور بہت ہی واضح تنبیہ ہے۔ سہیل آفریدی کل بولے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جنگ کے حالات میں حکومت جو کر رہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیا انہیں اس وقت باہر نہیں ہونا چاہیے؟ جو حالات دنیا کے بنتے جا رہے ہیں، کل جس طرح سے اسلام آباد کے اندر ڈرونز آتے ہیں، جس طرح کے حالات بنتے ہیں، آلدو کے سیکیورٹی فورسز نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی آخر اسلام آباد کی حدود کے اندر ایسا کچھ ہو جائے تو کیا اس سے تشویش نہیں بڑھے گی؟ یقیناً بڑھتی ہے۔ اب ان حالات میں ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ انتہائی تشویشناک ہے۔ نظیر، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا ہے، اور یہ کلیم بہت خطرناک ہے۔ ان کا کلیم کرنا ہے کہ چند لمحے پہلے میری ہدایت پر یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل نے، ان کی کمانڈ نے مشرق وسطی کی تاریخ کے سب سے طاقتور بمباری حملوں میں سے ایک انجام دیا ہے۔ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور ترین حملوں میں سے ایک انجام دیا ہے، اور ایران کے اہم مقام خارج جزیرے پر موجود ہر فوجی ہدف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے ہتھیار دنیا کے سب سے طاقتور اور جدید ترین ہیں، لیکن شائستگی کے پیش نظر میں نے اس جزیرے پر موجود تیل کے انفراسٹرکچر کو تباہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر باقی سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا، لیکن جو کہ آئل کا انفراسٹرکچر تھا اسے تباہ کرنے سے ہم نے گریز کیا ہے۔ تاہم اگر ایران یا کوئی اور ابنائے ہرمز گزرنے والے جہازوں کی آزادی اور محفوظ آمد و رفت میں مداخلت کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو میں فوراً اس فیصلے پر دوبارہ غور کروں گا۔ یعنی انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے سب سے بڑی تباہی جو تھی، ایران کو سب سے بڑا جو ڈیمیج دینا تھا وہ دے چکے ہیں۔ ایران نے اس کے بارے میں فی الحال کوئی کلیم نہیں کیا۔ ان کی جانب سے آفیشیلی نہیں آ رہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیم ہے یہ کس حد تک درست ہے، لیکن یہ کلیم جو ہے اس وقت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سینئر لوگ، بڑے بڑے جو ہے سینئر نیوز ایجنسیز اس کو شیئر کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر اس وقت جو ہے دنیا کے لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ رکھتا ہوں۔ یہ ویڈیو کلپ چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو ایک لائیو انٹرویو سے یہ کہہ کر اچانک اٹھایا گیا کہ آپ سے صدر ملنا چاہتے ہیں۔ وہ انٹرویو دے رہے تھے، انٹرویو کے دوران ان سے کہا گیا کہ آپ سے صدر نے ملاقات کرنی، اور وہ اٹھ گئے۔ جب وہ دوبارہ انٹرویو میں واپس آتے ہیں، ملاقات سے واپسی کے بعد ان کی آواز میں نمایاں لرزش تھی۔ اب جب وہ انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی آواز میں لرزش ہے۔ اب جو ہے پریزیڈنٹ سے ملنے کے بعد وہاں پر ایسی کیا گفتگو ہوئی ہے کہ ان کے لہجے کے اندر لرزش ہے، یعنی کہ وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ اس قدر زیادہ پریشانی کیا طاقتوروں کو لاحق ہو گئی ہے کہ اب دنیا کو جس آگ میں دھکیلا گیا اس آگ کی تپش وہ خود بھی محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا نظیر کھیل طاقتوروں کے ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہے؟ یہ جنگ اس قدر زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ اب لگ رہا ہے، اور یہ الفاظ نہیں ہے، یہ صرف تجزیہ نہیں ہے، رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ ان کے اپنے کنٹرول سے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ اگر اب بھی اس جنگ کو نہ روکا گیا، ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، تو یہاں پر وہ نقصان ہونے جا رہا ہے کہ پھر چاہنے کے باوجود بھی یہ خود بھی اس جنگ کو نہیں روک پائیں گے۔ اب نظیر جو حالات ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں۔ امریکہ حکام کے مطابق پینٹاگان نے مشرق وسطی میں ایک میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے تقریباً 2500 میرینز پر مشتمل یونٹ کی منظوری دے دی ہے،
یہ 2500 مرین پر مشتمل ایک یونٹ ہے جس کا کام یہ کہ یہ میرینز جا کر اب نئے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کریں گی. پھر ایک تباہی ہے جو کہ نظر آئے گی. ایرانی حملوں کے باعث اب نئے ہرمز سے جہاز رانی شدید متاثر ہوئی ہے جس سے عالمی معیشت دباؤ میں اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یعنی دنیا جو ہے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ رہی ہے. پہلے دنیا کی معیشت کیا اس قدر زیادہ سٹیبل تھی؟ ناظرین سٹیبل نہیں تھی. کیا پاکستان کی معیشت سٹیبل ہے؟ کیا امریکہ کی معیشت سٹیبل تھی؟ بہت ہلچل ہے، بہت ہلچل تھی، لیکن اب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. نظیر حالات یہاں تک ہے کہ چائنا کے اندر بھی پیٹرول کے لیے گیس اسٹیشن کے اوپر لائنز لگ گئی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے، اور پھنسانے کے پیچھے کون ہے؟ خود دنیا، جو کہ طاقتور سمجھتے تھے کہ ہم اس کھیل کو سنبھال لیں گے، اب کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. نظیر سینیٹر عفنان اللہ نے ایک خبر دی ہے. اب یہ ان کی ذاتی رائے ہے، حکومت کی طرف سے انفارمیشن کی بنیاد پر ہے، لیکن ان کا ٹویٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ نیتن یاہو یا تو مر چکے ہیں یا پھر وہ جو ہے بہت زیادہ شدید قسم کے زخمی ہیں. اب یہ حکومتی شخصیت ہے عفنان اللہ، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ جو ہے کیا انفارمیشن کی بنیاد پر ہے، ذاتی رائے ہے، کیا ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ پیغام جو ہے لکھا گیا ہے. اسپین کے وزیر اعظم نے دنیا کو تنبیہ کی ہے، دنیا کو واضح طور پر تنبیہ کی ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر دنیا میں افراتفری پھیلا دی ہے. آپ ان لوگوں کی حمایت نہیں کر سکتے جو دنیا کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. یہ کہنا ہے اسپین کے وزیر اعظم کا. یعنی جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کو آگ لگا دی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے اٹھنے والا جو دھواں ہے اس کے الزامات تو ایران پر ڈالے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے اصل میں دنیا کو آگ کون لگا رہا ہے؟ نیتن یاہو ہے، ٹرمپ ہے. اور ناظرین ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ مسلم دنیا کہاں پر کھڑی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے آغاز کے بعد خلیجی تیل پیدا کرنے والے ممالک کو توانائی کی آمدنی میں اندازاً 15.1 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. اب نئے ہرمز بند ہونے کے باعث لاکھوں بیرل خام تیل پھنس کر رہ گیا ہے. فائنینشل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے 15.1 ارب ڈالر کا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے. اس کے آگے کیا ہوگا؟ ابھی تک حالات بہتر نہیں ہیں. نظیر پاکستان کے اندر منسٹر نے، پاکستان مسلم نواز کے ایک سینئر بندے نے اس اپنی حکومت کو، طاقتوروں کو، نظام کو، دنیا کو، کس کو تنبیہ کی ہے؟ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. صوفی تبسم صاحب کا بچوں کے لیے سبق جو بڑوں کے لیے سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اب یہ وہ پیغام دے رہے ہیں. یہ بات جن حالات میں کی جا رہی ہے، کیا یہ بڑا واضح پیغام نہیں ہے کہ دنیا اس وقت لڑائی لڑ رہی ہے؟ کسی کی چونچ گم ہو جائے گی، کسی کی دم گم ہو جائے گی، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، جنگ میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ملک پر مسلط ٹولے کے پاس نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ داخلہ پالیسی. انہیں یہ تک سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کی حالت میں کیا کرنا ہوتا ہے اور جنگ کے بغیر کیا. ملک کو مسلسل تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ان کا انٹریسٹ معاشی قومی ترقی نہیں بلکہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہ کرانا اور علاج نہ کرانا ہے. مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ حالت یہ ہے کہ عید پر اسپیشل ٹرین کا بھی اعلان نہیں کیا جا رہا. عوام سے صرف وصولی کرنے میں پیش حکومت عوام کو ایک عید میں سواری کا بندوبست کرنے سے قاصر ہے. ایسے بدترین معاشی بد انتظامی پاکستانیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. حالات یہ ہے کہ عید پر ایک اسپیشل ٹرین کا اعلان نہیں کیا جا رہا چونکہ معاشی طور پر ملک بری طرح پھنس چکا ہے. ان حالات میں ناظرین دنیا کیا کر رہی ہے؟ جنگ سے اپنے آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.